السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ۔ محترم مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور قابل قدر توحید و سنت کے پرستاروں، ایک بات ذہن میں آئی ہے اور الجھن ہے، اس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی صاحب برا نہ مانے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن مسائل کو سمجھ کر کے ہر کوئی جو مسئلے کو سمجھتا ہے گفتگو کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ فتاوے ایسے ہیں جن میں علماء حق کی رائیں الگ الگ ہیں، ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، مختلف رائیں ہیں ان کی۔ ان مسائل میں رائے زنی کرنے کا ہر ایک کو حق نہیں ہے۔ ہر کوئی جو قرآن و سنت کا متبع ہے، علماء کو سنتا ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ ہر مسئلے پر اپنی رائے دے، ہر مسئلے پر اپنی بات لکھے وہ فیس بک پر۔ درست نہیں ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جب اہل علم میں، بڑے بڑے علماء میں، علماء حق میں، علماء سلف میں جس مسئلے میں بڑا اختلاف ہو، ان کے اپنے اپنے دلائل ہوں، آپ کسی ایک کی تقریر سن کر کے، کسی ایک مولوی کا بیان سن کر کے، کسی ایک شیخ کا فتویٰ سن کر کے، ان کا حوالہ دیے بغیر، ان کی بات کے بغیر آپ ڈائریکٹ ایک بات ٹیک کرتے ہیں فیس بک پر، تو وہ تھوڑی سی جرأت کی بات ہو جاتی ہے۔ اور میرے خیال سے اگر یہ رویہ ہم اپنائے رہے تو یہ غلط راستہ اس سے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا فیس بک پر ہمارے بہت عزیز، بڑے قریبی، بڑے متحمس، بڑی خدمات ہیں جن کی، انہوں نے کچھ علماء کو سنا ہوگا،
انہوں نے فیس بک پر لکھا ہے، اللہ ان کی اخلاص نیت اور ان کو جزائے خیر دے، لیکن عوام کو متنبہ کرنا ہم جیسے ساتھیوں کا، ہم جیسے کم علموں کا فرض ہے۔ فیس بک پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے قبرستان پر نہیں دفن کیا جائے۔ ایک وقت کی نماز، ساری نمازیں پڑھی اس نے، ایک وقت کی نماز اگر کسی نے روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، موحد ہے، شرک نہیں کرتا ہے، خیر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، ایک وقت کی نماز اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ فیس بک پر لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، اتنی بڑی جرأت کے ساتھ ہم یہ بات کیسے لکھ دیتے ہیں؟ ایک دن اور میں نے بات کہی تھی کہ کچھ باتیں آپ علماء پر چھوڑ دیں۔ علماء ان مسائل پر جب گفتگو کرتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، اختلافات ذکر کرتے ہیں، وہ ان کی فیلڈ ہے۔ آپ ایک عالم کی بات لے کر کے اتنی جرأت کے ساتھ آپ نے بات لکھ دی۔ کل سے میں حیران ہوں وہ پیج پڑھ کر کے، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے۔ سب جانتے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا؟ بیوی اگر حرام ہے پھر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، وہ زنا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوگا، وہ ولد الزنا ہوگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے اثرات آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اتنی شدت کے ساتھ آپ کسی کی بات سن کر کے فیس بک پر لکھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے۔ ابھی میں بیٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد مختلف علماء کی رائیں اس مسئلے میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے بے شک یہ بات کہی ہے، لیکن بڑے سعودی عرب کے بہت سارے علماء نے کہا کہ ایک نماز کی چھوڑنے کی بنا پر کفر کا فتویٰ لگانا صحیح نہیں ہے، اگرچہ علامہ ابن باز کا یہ فتویٰ ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ بہت سارے مشائخ نے تو یہ کہا کہ ایک آدھ نمازیں، ایک دو نمازیں اگر کسی کی چھوڑتی ہیں اس سے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اگر کلی طور پر کوئی نماز کا تارک ہے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی نماز کا اقرار کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، موحد ہے، وہ نماز چھوڑتا ہے تو بھی کافر نہیں ہے۔ اتنے سارے اختلافات اور دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بڑی بڑی باتیں ہیں علماء اہل سنت کے درمیان اس مسئلے پر، اور آپ نے دھڑلے سے میرے بھائی لکھ دیا کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا کافر ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے، اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں یا نفرت دلا رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ بات نہیں آ رہی۔ اس طرح کی بات لکھنے سے کوئی نماز پڑھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا، آسان راستہ اختیار کرو، مشکل راستہ اختیار نہ کرو۔ دینی امور میں جو آسان معاملات ہیں آسانی اختیار کرو، مشکل راستہ نہ اختیار کرو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبری بشارت کی باتیں اپنے لیے کہو، دوسروں کے لیے کہو، دین سے نفرت نہ دلاؤ، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ دعوت میں۔ میں نے کل آپ سے اس بات کا ذکر کیا تھا پرسوں کی ایک گفتگو میں کہ آپ سرجن نہ بنیں، آپ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر نہ بنیں، یہ کام علماء پر چھوڑ دیں۔ اتنی بڑی بات، اتنی جرت کی بات
یہ علماء پر چھوڑیں. آپ نرس بنیں, آپ مریض کی دیکھ بھال کریں, آپ داعی بنیں, آپ لوگوں کو دین کی طرف لائیں, جوڑیں. اتنی مشکل مسائل پر جو ہے فتویٰ بازی عام لوگوں کا درست نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے یہ طریقہ چھوڑیے اور مثبت انداز سے بات کیجیے, نماز کے فضائل بیان کیجیے. نماز گناہ کبیرہ ہے, چھوڑنا اس میں سخت وعید ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کافر ہے وہ, اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے, وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے گا. آپ بتائیں کتنے لوگوں کو آپ مسلمان پائیں گے؟ پھر سب کی بیویاں حرام ہو گئی, پھر کسی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. کتنے لوگ سفر میں ہوتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں. کئی بار دن میں کسی کام کی وجہ سے کام کو آدمی ترجیح دیتا ہے, نماز چھوٹ جاتی ہے. کیا یہ سب کافر ہو گئے؟ ان سب کی بیویاں حرام ہو گئی, یہ سب مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے؟ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ کون سا فتویٰ ہے؟ جب آپ کوئی مسئلہ دیکھیں تو اس میں علماء کی رائیں دیکھ لیں, خاص کر جو مشکل مسائل ہیں. اتنی جرات کے ساتھ اتنی ساری باتیں فیس بک کو تو فتوے کی زمین نہ بنائیں, دعوت کی زمین بنائیں. بشروا ولا تنفروا, خوشخبری دو, نفرت نہ دلاؤ دین سے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے. دعوت کہاں سے آپ نے شروع کی؟ آپ اندازہ لگائیں, شراب جیسے حرام چیز اور خبیث چیز کو جب حرام کرنا ہوا, حکمت دیکھیے. آپ حکمت کے ساتھ بات کہیے. حکمت یہ نہیں ہے کہ ایک نماز چھوڑنے پر کافر ہو گیا, بیوی حرام ہو گئی. یہ بات آپ, یہ حکمت نہیں ہے. حکمت دیکھیے قرآن کریم کی کہ شراب کو حرام کرنا ہوا تو 3 ادوار میں شراب کو, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ایک بار میں حرام کر دیتا. فعال لما یرید ہے, کون اس کا ہاتھ روکنے والا ہے؟ لیکن نہیں, وہ انسانوں کی طبیعتیں جانتا ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق کو جانتا ہے کہ کس تدریج کے ساتھ بات کہی جاتی ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما, کہ شراب اور جوئے کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے, یعنی نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اتنا کہہ کر کے چھوڑ دیا سوچنے کے لیے. اس کے کچھ دنوں کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہ جاؤ. یعنی جب تم شراب پیے ہوئے ہو اس وقت نماز میں نہ جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ لوگ شراب پیتے تھے, حرام نہیں کہا ڈائریکٹ, کہا کہ نماز میں نہ جاؤ شراب پی کر کے. اور آخری حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ قرآن مجھے آیت یاد نہیں آ رہی. تو آخر میں شراب کو حرام قرار دیا گیا. فہل انتم منتہون, کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو شریعت جو ہے جب ایک حکم نازل کرتی ہے تو اتنا لحاظ کرتی ہے. روزے کے بارے میں آپ دیکھیں کتنا تدریج کے ساتھ روزے کے حکام نازل ہوئے. نماز کو آپ دیکھیں, پہلے دو ہی جو ہے 2 رکعت فرض تھی, بعد میں ظہر کو 4 اور عصر کو 4 اور عشاء کو 4 کیا گیا تدریج کے ساتھ. اور آپ ہیں, ہم ہیں صاحب, فیس بک پر ایک اختلافی مسئلے کو, ایک شدید مسئلے کو اس انتہائی سخت دلی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. تو یہ دعوت کا یہ طریقہ نہیں ہے. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ,
اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، بھلی نصیحت کے ساتھ۔ بڑے بڑے مسائل پر، سخت مسائل پر گفتگو کرنا، ان میں فتوی بازی بڑے علماء پر چھوڑ دیجیے، بڑے ڈاکٹروں کو چھوڑیے آپریشن کرنے کے لیے۔ آپ تھوڑا سا دین سیکھ کر کے آپریشن نہ کریے، آپریشن کا کام بڑے علماء بڑے ڈاکٹروں پر چھوڑیے، آپ مرہم پٹی کیجیے، آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیے، دین سے خارج نہ کیجیے، لوگوں کو بلائیے، لوگوں کو دین میں داخل کیجیے، خارج کرنے کا کام آپ نہ کریں، آپ بلانے والے بنیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور جو لوگ بھی دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کی کاوشوں کی قدر کرتے ہوئے آپ سے التجا کرتا ہوں، ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، فیس بک پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے میرے اسلامی بھائیوں، توحید سے محبت کرنے والے، اتباع سنت قدم بھرنے والے میرے دوستوں، میرے غیور مسلمانوں، عام لوگ فتوے کی زبان آپ فیس بک پر استعمال نہ کریں، یہ چیزیں آپ علماء پر چھوڑ دیں، آپ دعوت کی زبان استعمال کریں، فتوے کی زبان استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں داعی بنائے، لوگوں کی اسلام کی طرف، دین کی طرف بلانے والا بنائے، ہم سے ایسی کوئی حرکت نہ ہو، ایسی کوئی بات نہ ہم کہیں نہ لکھیں جس سے دین کا نقصان ہو اور لوگ دین سے دور بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں پہ بنائے جن سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نفع پہنچے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کا، ہمارے لیے جنت میں جانے کا اور ہمارے بلند درجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔